اللہ رب العزت کو کبھی بھی اپنے سے حقیر نہ سمجھیے۔ ایک شخص دور دراز سے سفر طے کر کے ایک بزرگ کے پاس آیا اور کہتا ہے کہ بزرگوں مجھے کوئی نصیحت کیجیے۔ انہوں نے کہا بیٹا اللہ رب العزت کو ہمیشہ اپنے سے بہتر سمجھنا، اپنے سے اعلیٰ سمجھنا، کبھی خود سے حقیر نہ سمجھنا۔ ہاں البتہ اگر بہت زیادہ بھی کرو تو اس کو اپنے برابر سمجھ لینا۔ اس نے کہا بابا کیسی تم احمقوں والی بات کرتے ہو؟ کون ایسا بدبخت ہو سکتا ہے جو اللہ رب العزت کو اپنے سے کمتر جانے یا اپنے سے حقیر جانے یا برابر بھی جانے؟ اللہ اعلیٰ ہے اور سب سے اعلیٰ ہی رہے گا۔ انہوں نے کہا اچھا تم آرام کرو، میرے پاس صبح پھر دوبارہ آنا۔ وہ آرام کرنے کے لیے مہمان خانے میں گیا اور وہاں اس کے لیے بزرگوں نے کھانا بھیجا۔ اچھا کھانا تھا، وافر تھا، اس نے کھانا کھایا، کچھ کھانا بچ گیا، اس نے وہ کھانا رکھ لیا۔ اگلے دن صبح اس کے لیے بہترین کھانا بھیجا، تازہ تھا۔ کھانا کھانے لگا، کچھ ہی دیر میں دستک ہوئی، کون ہے؟ فقیر ہے، مجھے بھوک لگی ہے، مجھے کھانا کھلا دیں۔ اس نے سوچا جو رات کا کھانا بچا ہوا ہے وہ میں اس کو کھلا دیتا ہوں، اور جو تازہ بھی آیا وہ میں کھا لیتا ہوں، جو ہم سوچتے ہیں۔ خود کھانا تازہ کھایا اور اس کو کھانا بسیدہ رات والا کھلایا، کھلا کے پھر آیا کہ مجھے کوئی نصیحت کیجیے۔ انہوں نے کہا بیٹا اللہ کو اپنے سے بہتر سمجھنا، اپنے سے حقیر نہ سمجھنا۔ کبھی کچھ کر سکو تو زیادہ بات ہو تو کم از کم اسے اپنے برابر سمجھ لینا۔ انہوں نے کہا کہ بابا اللہ میرے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ مجھ سے حقیر کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ مجھ سے اعلیٰ ہے، میں مانتا ہوں اس بات کو، سمجھتا ہوں مجھ سے وہ اعلیٰ ہے۔ اس نے کہا بیٹا میری بات کو پلے باندھ لو۔ خیر پھر دوپہر ہوتی ہے، پھر اس کو لیے کھانا بھیجا جاتا ہے۔ وہ کھانا کھاتا ہے اور کچھ کھانا صبح کا بچا ہوتا ہے۔ اتنے میں ایک اور فقیر آتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے کچھ کھانا کھلا دیں، میں بھوکا ہوں۔ اس نے سوچا کہ صبح کا کھانا جو بچا وہ اس کو کھلا دیتا ہوں، اور خود میں تو تازہ کھانا ہے وہ کھا لیتا ہوں۔ اس نے وہ کھانا اس کو کھلایا جس نے اللہ کے لیے کھانا مانگا تھا، اور خود کھانا تازہ کھا لیا۔ کھانے کے بعد دوبارہ کہتا ہے کہ مجھے کوئی نصیحت کیجیے۔ اس نے کہا بیٹا اللہ کو اپنے سے بہتر سمجھنا، اپنے سے حقیر نہ سمجھنا، وہ زیادہ بات ہو تو اپنے سے برابر سمجھ لینا۔ غصے میں آیا، طیش میں آیا کہ بابا تم گستاخ ہو، تم بدتمیزی والی باتیں کرتے ہو، تم اللہ کی توہین کرتے ہو، تم مجھ سے کہتے ہو کہ میں اللہ کو اپنے سے برابر سمجھوں، یا میں اللہ کو حقیر جانوں؟ کہ ایسا شخص ہے دنیا میں جو اللہ کو خود سے حقیر جان سکے؟ اللہ اعلیٰ ہے اور اعلیٰ ہی رہے گا۔ تم گستاخ ہو، میں تمہارے پاس اس لیے نہیں آیا تھا کہ تو اللہ کی گستاخی کرے میں خاموش ہو کے سنتا رہوں، میں تو اس لیے آیا تھا تاکہ میں تو اس سے کوئی نصیحت حاصل کر سکوں۔ اس نے کہا ظالم انسان، جب تمہارے پاس کھانا آیا تھا تر و تازہ اور ایک فقیر آیا، اس نے کہا تھا مجھے اللہ کے لیے کھانا کھلاؤ، میں بھوکا ہوں، تو تجھے علم نہیں کہ قیامت کو اللہ پوچھے گا اپنے بندے سے کہ میرے بندے میں بھوکا تھا، تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا، تم نے مجھے پانی نہیں پلایا، میں بے لباس تھا، تو نے مجھے لباس نہیں پہنایا۔ یعنی جو اللہ کے لیے مانگتا ہے، اللہ کہتا ہے وہ میں ہوں جو تمہارے پاس خود چل کے آیا ہوں۔ اگر تو اللہ کا احترام کرتا، اللہ کو اپنے سے بہتر جانتا، تو اللہ کو کھانا اچھا کھلاتا اور خود کھانا تم دوسرا کھاتا۔ کم از کم اگر تو اللہ کو اپنے برابر بھی جانتا ہوتا تو اس شخص کو اپنے ساتھ بٹھا کے وہ والا کھانا کھلاتا جو کھانا تم خود کھانا پسند کرتے تھے۔ تم نے بہتر کھانا خود پسند کر لیا، اور اللہ کے لیے جو کھانا کھلایا وہ بوسیدہ تھا۔ تو نے اللہ کو اپنے سے حقیر جانا ہے۔ یاد رکھیے جب آپ اللہ کی رضا کے لیے کچھ دیتے ہیں وہ اللہ کو دیتے ہیں۔ جب آپ اللہ کے لیے دیتے ہوئے کسی کو انتظار کرواتے ہیں، کسی کو ذلیل کرتے ہیں، رسوا کرتے ہیں، یا آپ اللہ کے لیے دیتے ہوئے کسی کو پبلک کرتے ہیں، اذیت پہنچاتے ہیں، تو پھر آپ یہ سمجھیے کہ آپ اس کو نہیں، اب اللہ کو اذیت پہنچاتے ہیں۔ اور قرآن کہتا ہے کہ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، جو اس طرح سے احسان جتلاتا ہے یا وہ تکلیف پہنچاتا ہے، اللہ اس کے صدقات برباد کر دیتا ہے۔ اسی کا ان تستحی من اللہ کما تستحی رجل قومک صالح، جتنا حیا احترام آپ دنیا میں کسی نیک انسان کے کرتے ہو، کم از کم اللہ کا اتنا تو حیا کرے نا کہ اس کے نام پہ اس کی راہ میں مانگنے والے کو انتظار نہ کروایا کرے، اور اس کی راہ میں
آنے والے اس کے نام پہ مانگنے والے کو عزت دیں، احترام دیں، اس کو دھتکارا نہ کریں۔